بلوچستان کے علاقے نوشکی میں ایک دہشت گردانہ حملے میں قتل ہونے والے 9 افراد کی شناخت، وہ بھی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان افراد کو، جو مزدور تھے، ان کو ایک بس میں سفر کرتے ہوئے انہیں اتارا گیا، شناخت ان کی گئی شناختی کارڈ کے ذریعے، ان کے علاقوں کا پتہ کر کے ان کے پنجابی ہونے پر ان کو قتل کیا گیا۔ یہاں 2-3 چیزیں ہیں جو مجھے آپ سے عرض کرنا ہے، اور خاص طور پر جو بلوچ دوست ہیں ان سے میں مخاطب ہوں۔ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ ایک اصول ہے، اور دنیا میں کوئی بھی تحریک، کوئی بھی نظریہ جس کے در پردہ کوئی اصول نہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصول یہ ہے کہ تشدد کا کوئی بھی طریقہ وہ حقوق تک نہیں پہنچاتا۔ 9/11 کے بعد کی دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی تحریک جو مسلح تحریک یا مسلح انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، اس کو دنیا بھر میں کوئی بھی پذیرائی نہیں دیتا۔ ایسے ہر گروہ کو دہشت گرد گروہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ تشدد کا کوئی بھی راستہ وہ کوئی فرد کرے یا وہ راستہ کوئی ریاست اختیار کرے، وہ کبھی درست نہیں ہوتا۔ بعض مخصوص حالات میں کسی ریاست کو قانون کے مطابق طاقت کے استعمال کا حق ہوتا ہے، لیکن وہ قانون کے مطابق، وہ بھی قانون سے مشروط ہے۔ لیکن اگر یہاں پر گڑبڑ بھی ہو تو تب بھی کسی بھی صورت کسی بھی گروہ کو ریاست کے علاوہ دہشت گردی یا مسلح جدوجہد یا عسکریت پسندی کا حق نہیں مل جاتا۔ یہ ہے اصول، باٹم لائن اصول ہے یہ۔ ایسا کوئی بھی گروہ، وہ بے شک کوئی بھی کسی بھی طرح کی جدوجہد کا نعرہ لگا رہا ہو، اگر وہ ہتھیار اٹھاتا ہے تو پھر وہ ایک مسلح گروہ ہے۔ اس کے ساتھ ریاست جو بھی کرے گی وہ پھر ہم جیسے دیکھنے والے یہ دیکھیں گے کہ کہاں کس کی غلطی ہے۔ That's it۔ کوئی ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں بلوچ ہوں یا کوئی بھی دیگر حقوق ہوں یا کوئی بھی تحریک ہو جو پرامن ہو، میں بھرپور انداز سے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ہمیشہ۔ اگر کوئی چیز جمہوری ہے، پرامن ہے، اس کا ساتھ نہ دینا میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے گناہ ہے۔ کوئی بھی ضمیر رکھنے والا شخص، کوئی بھی احساس رکھنے والا شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پرامن، ایک جمہوری، ایک دستوری تحریک کا ساتھ نہ دے۔ جو نہیں دیتا وہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظالم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی مہرنگ کا معاملہ تھا یا اس سے پہلے پشتون تحریک تھی، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ پرامن تحریک تھی اور میری آواز آپ کو نہیں آئی ہوگی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس انداز کے مسلح گروہ وہ پرامن تحریک کے راستے میں بھی کانٹے بچھا دیتے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک دو چیزیں بتاتا ہوں جو بڑی عجیب ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس پر توجہ نہ دی ہو۔ 2015 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم بلوچستان میں لوگوں کو ہتھیار دیں گے۔ اس ایک نعرے کی وجہ سے پوری کی پوری سول سوسائٹی پاکستان کی پیچھے ہو گئی کہ اس میں تو بھارت انوالو ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بلوچستان میں حقوق کی پامالی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ وہاں فوجی آپریشن تھا یا لوگوں کی گمشدگیاں تھیں یا مسجد لاشیں تھیں، سول سوسائٹی پیچھے ہٹ گئی، بولنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس ایک بیان کی وجہ سے مودی نے کوئی عسکری مدد بھی نہیں کی، وہاں کرتا نا۔ یاد رکھیے گا ایک اور وجہ بھی دنیا کی مجبوری بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں یا اس انداز کا کوئی دوسرا معاملہ ہو، عالمی برادری کی طرف سے کوئی بہت زیادہ مذمت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عالمی برادری کوئی پاکستانی ریاست کی بہت زیادہ سگی ہے؟ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے میرے دوستو کہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت، دنیا کا کوئی بھی خطہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو یا پاکستان میں کوئی تقسیم ہو۔ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اتنا بڑا علاقہ ہے، تقسیم کسی بھی صورت میں پرامن ہوتی نہیں عام حالات میں۔ یہ کوئی سیولائزڈ دنیا کا خطہ تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے جی ہمیں آزادی چاہیے، وہ کہے گا جی یہ لیجیے آزادی لے لیجیے نا۔ وہاں تو لڑائی ہوگی، اور لڑائی ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک ویو بنے گی ریفیوجیز کی۔ وہاں پر نیوکلیر پروفریشن کا ایک معاملہ پیدا ہو سکتا ہے، شدت پسندی کے پھیلاؤ کا معاملہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کوئی 20 ملین 30 ملین کا ملک تو نہیں ہے، وہ 250 ملین کا 25 کروڑ کا ملک ہے۔ اس کا آپ ریفیوجی کرائسس دیکھیں کتنا بڑا ہونا ہے، اس کا نیوکلیر پروفریشن دیکھیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ اور جو دماغی طور پر شدت پسندی بھی
اس میں شامل ہے تو کیا ہوگا وہاں اگر کسی شدت پسند گروہ کے ہاتھ لگ گیا وہ لوگ تو اس لیے دنیا افورڈ نہیں کر سکتی. اس لیے پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بہت زیادہ بڑی سختی کے ساتھ بات بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ کسی طرح سے اسٹیبل رہے. بھارت کے بھی حق میں نہیں ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو. پاکستان میں اگر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, تقسیم ہوتی ہے, یہ 150-200 ملین لوگ تو اسی کی زبان بولتے ہیں, وہاں چلے جائیں گے, کیا کریں گے, وہ کہاں سے پالنا شروع کر دے گا. تو اس لیے ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ عالمی برادری اس انداز سے ساتھ نہیں دے گی آپ کا. جو بندہ بھی مسلح جدوجہد کر رہا ہے یا اس کے حق میں, وہ سمجھ لیجئے کہ بلوچوں کے حق میں وہ بات نہیں کر رہا. پاکستان میں سول سوسائٹی کو ساتھ ملانا چاہیے. جو بلوچ حقوق کے لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. سول سوسائٹی, آپ دیکھیں مہارنگ بلوچ وہاں پاکستان گئی, پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد گئی ہیں, انہوں نے پرامن انداز سے دھرنا دیا ہے, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا مجھے پتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں ایک ویو بنی ہے, پورے پاکستان میں لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے جدوجہد کا. دنیا میں جو جدید دنیا ہے اس پہ یہی طریقہ ہے, پرامن انداز سے آپ نے تحریک چلانی ہے. آپ 4 پنجابیوں کو مار دیں گے تو آزادی تو نہیں ملنی. اس سے ہوگا یہ کہ وہ دوسری طرف جو نفرت پھیلے گی آپ کے خلاف, جو سول سوسائٹی یا دیگر آوازیں آپ کے حق میں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو تنہائی میں مارا جائے گا, پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ کو. اس لیے جو شخص بھی کسی بھی علاقے میں, وہ کوئی پشتون ہو کہ کوئی پنجابی ہو کہ کوئی سرائکی ہو کہ کوئی بھی ہو, جو یہ آپ کو مشورہ بھی دے رہا ہے کہ مسلح جدوجہد کے ذریعے آپ کوئی فتح حاصل کر سکتے ہیں, تو نہیں ہے یہ حالات, نہیں ہو سکتا, یہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. اس سے بچیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے نقصان کتنا ہوگا. اب آگے آج کے اس حملے سے جو نقصان ہوگا بلوچ تحریک کو, بلوچ حقوق کو, وہ کتنا زیادہ ہوگا. آپ نے اپنے لیے ایک خواہ مخواہ کا نفرت پیدا کر دیا. اب دوسری بات یہ ہے, یہ اس صورت میں اگر یہ واقعہ بلوچوں نے کیا ہے تو اس صورت, اس لیے میں یہ کہہ لے رہا ہوں کہ بہت سارے بلوچ گروپ ہیں سوشل میڈیا پر, وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا, اچھا ہوا ہے نا, یہ مارے گئے ہیں, کیا کرنے گئے تھے وہاں. پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو, اگر کوئی بلوچ ہے وہ پنجاب میں پڑھ رہا ہے تو کیا کرنے گیا, پڑھنے گیا ہے, وہ اس کا حق ہے. یہ دستور ہے پاکستان کے مطابق. پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی خطے میں جا کے اپنی بود و باش اختیار کرے, رہے, کام کرے, زندگی گزارے. اس کا ملک ہے, یہ ملک اسی کا نام ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان میں پنجابی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا پنجابی؟ جب تک بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے, کیوں نہیں آئے گا؟ ہاں, آپ یہ کہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق حقوق دیے جائیں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بلوچستان کے لوگوں کو دیگر پاکستان کے خطوں کے برابر سمجھا جائے. یہ ہے تحریک. یہ کوئی تحریک نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی مسلح طور پر ہم لوگوں کو ماریں گے, اور وہ بے شک فوجی بھی ہو. مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی فوجی بھی بغیر ہتھیار کے نکل کے آ رہا تھا, اس سے پہلے ایسا بھی ہوا تھا, ایک بس جا رہی تھی, اس میں فوجی جو گھر جا رہے تھے, اسلحے کے ساتھ نہیں تھے, گھر جا رہے تھے وہ فوجی چھٹیوں پہ, ان کو نکال کے مارا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نفرت پھیلی مزید, بلوچوں کے لوگ پھر اٹھائے گئے, مست شدہ لاشیں وہاں پر اور زیادہ ملیں, اور زیادہ آپریشن سخت ہوا. تو اس طرح تو 2 طاقتیں اگر ہوں, مسلح طاقتیں, اور وہ لڑائی کر رہی ہوں, آپ یہ بتائیے کہ ایک نیوٹرل آدمی کیا کرے گا؟ وہ پیچھے چلا جائے گا اور کہے گا جی اس معاملے میں اس نے لڑائی غلطی کی ہے, اس معاملے میں اس نے غلطی کی ہے, کیونکہ اس کی نظر میں 2 مسلح طاقتیں ہوں گی. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کم طاقت والا ہے, یہ زیادہ طاقت والا ہے. 2 طاقتیں ہیں دنیا میں. بڑا سادہ سا اصول ہے. اگر آپ نے ایک بدترین ریاست میں بھی زیادتیاں کی ہوں نا, تو تب بھی آپ نے راستہ پرامنی اختیار کرنا ہے. آپ نے اپنی مظلومیت کو کیش کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اب امیجن کیجئے کہ بلوچستان سے یہ افغانستان سے کوئی ایک ملیٹنٹ گروپ ہو, اور وہ اٹھے اور پاکستان میں آ کے 1000-1200 لوگوں کو قتل کر دے, اور کہے جی کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں. زیادتیاں تو کی ہوئی ہیں بھائی, لیکن آپ اس طرح لوگوں کو, عام سویلینز کو نہیں مار سکتے. کوئی نہیں مار سکتے. آپ اس طرح ماریں گے تو پھر یہ ہوگا, پاکستان میں کیا کہا جائے گا, کیا سینٹیمنٹ ہوگا آپ کے. امیجن کرنا پاکستان میں 1000 آدمی مر جائے جو قتل کر دے کوئی اس طرح کا گروہ, اور وہ کہے کہ جی افغانستان میں پاکستان نے بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں ماضی میں, اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے. یہ ہے صورتحال. تو کیا ہوگا پاکستان میں, کیا سینٹیمنٹ بنے گا, پاکستان میں ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہوگی اس وقت, اگر پاکستان طاقتور ہوا تو کیا کرے گا پاکستان. تو میری رائے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مظلوم ہونا سب سے زیادہ طاقتور ہونا ہے. بلوچستان کے ساتھ زیادتیوں کے بارے میں جب تک آپ مظلوم نہیں ہوں گے, جب تک آپ پورے پرامن طریقے سے پاکستان کے دیگر علاقے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, انہیں بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہماری مدد کریں. پرامن, متحد, مسلسل جدوجہد ہوتی ہے جو حقوق تک لے کے جاتی ہے. دوسری ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے,
ہمارے ہاں آزادی اور علیحدگی کو جوڑ دیا گیا ہے بڑے ایک طریقے سے، اور صرف پاکستان نہیں، ساؤتھ ایشیا کا پورا خطہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کالونیل دور میں ہم نے یہ طے کر لیا تھا، ہم نے سمجھ لیا تھا کہ برطانوی سرکار سے، برطانوی سامراج سے علیحدہ ہوئے بغیر ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آزادی اور علیحدگی ہوتی ہے یا علیحدگی آزادی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا علیحدگی کا مطلب آزادی نہیں ہوتا۔ اس وقت بنگلہ دیش میں رینجرز کا ایک یونٹ ہے جس کا کام یہ ہے کہ جو حسینہ واجد یا حکومت کے خلاف بات کرتا ہے اسے اڑا دیا جائے، ٹارچر کیا جائے اس کو۔ تو آزادی کہاں ہوئی پھر؟ آپ پاکستان سے علیحدہ ہو گئے، پاکستان ہندوستان سے علیحدہ ہوا تو کیا آزاد ہوا؟ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو کیا آزاد ہوا؟ معاشی طور پر اچھے بھی ہو جائیں تب بھی آزاد ہوا؟ آزاد تو نہیں ہوا۔ آزادی تو یہ ہے نا کہ میں کھل کے بات کر سکوں، میں حکومت کے خلاف اپنی رائے دے سکوں، تنقید کر سکوں کسی بھی معاملے پر، تو وہ تو نہیں ہے۔ تمام کی تمام بنگلہ دیش میں بھی تمام کی تمام اپوزیشن اس وقت جیلوں کے اندر ہے۔ اس وقت پاکستان میں حالات یہ ہیں، اس وقت بھی پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ جو پاکستان میں حکومت کے خلاف کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو آزادی کہاں ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ نا کہ آپ نے آزادی کی لڑائی لڑنی ہے، یہ علیحدگی کی لڑائی کہاں سے شروع کر دی آپ نے؟ اور علیحدگی کی لڑائی آپ کر بھی لیں تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا اگر آپ آزاد ہی نہیں ہے تو؟ آزادی کی لڑائی جیت لیں، جب آپ آزاد ہو جائیں نا اس کے بعد طے کیجیے گا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، کیونکہ آزاد ہونے کا مطلب ہوگا کہ اب آپ کو پورے حقوق دستیاب ہیں، پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں، کانسٹیٹیوشن بالکل اس کا نفاذ ہو گیا۔ بلوچستان پشتون علاقوں کے، اسی طرح سندھ کے لوگوں کو سب سے زیادہ زوردار طریقے سے، پرامن طریقے سے ریاست کے اندر ریاست کی رٹ قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل۔ ان کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق شعوری اور جو شہری ضمانتیں ہیں وہ مہیا کی جائیں۔ یہ ہے راستہ۔ پنجابیوں کو آپ وہاں بلوچستان میں ماریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کو حقوق مل سکتے ہیں یا اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور بھی چیز سمجھ لیجیے، میں ذاتی طور پر میں انضمام کے حق میں ہوں، میں جمع کرنے کے حق میں ہوں، میں تقسیم کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اگر 1947 میں ہوتا تو اس تقسیم کے خلاف بات کر رہا ہوتا، میں اگر 71 میں ہوتا تو بنگال کی پاکستان سے علیحدگی کے خلاف بات کر رہا ہوتا۔ اگر میں آج ہوں تو میں پاکستان اس حالت میں جو پاکستان ہے اس کو قائم رکھنے کے حق میں ہوں۔ میری رائے میں پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ پاکستان اس شکل میں قائم رہے۔ اس کے اندر بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے، پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو راستے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بھی کسی بھی مذہب کے نام پر یا ایتھنک بنیادوں پر یا مسلکی بنیادوں پر کسی بھی مسلح گروہ کی حمایت کی تو میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔